عامر عباس صاحب، سر ایک تو آپ کامنٹ کریں گے فری اینڈ فیئر الیکشن کتنا بڑا چیلنج ہوگا. دوسرا ساتھ مجھے یہ بتا دیجیے گا لیگل پوائنٹ نواز شریف صاحب اور چیئرمین تحریک انصاف، مجھے لگتا ہے کہ دونوں اس وقت ایک ہی سٹیٹس میں ہیں. دونوں آج کی ڈیٹ میں تو الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتے. مجھے ٹھیک کیجیے اگر میں غلط ہوں. نواز شریف کا ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ ہے تاحیات نااہلی والا. وہاں العزیزیہ اور توشہ خانہ، اس کو لیگلی بتائیں کس کی مشکلات زیادہ ہیں سر؟ بالکل سوری سر پہلی بات تو آپ کی کہ جی فیئر اینڈ فری الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کی. دیکھیں ہم تو یہ سنتے آئے، ابھی شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جی ایک ریئلٹی ہے، ایک آئیڈیلسٹ سچویشن ہے. ان دونوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم آئین کی بات کر لیتے ہیں. آئین صرف 90 روز کی بات نہیں کرتا کہ صرف 90 روز. آئین کا آرٹیکل 218 فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات بہت زور سے کرتا ہے. اور ایک ادارہ جو بنایا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کا کام خالی شیڈول دینا یا ڈیٹ اناؤنس کرنا نہیں ہے. اس کا کام جو اصل آئینی اس کی ذمہ داری ہے، فری فیئر الیکشنز کرانا ہے. اب الیکشن کسی تاریخ دے دینے کا نام نہیں ہوتا. الیکشن ایک پروسیس کا نام ہے جو کہ بڑھتا ہے کس طرف. عوام جس میں یہ متعین کرتے ہیں کہ انہوں نے کس سیاسی نظریے کو، کس سیاسی سوچ کو، کس سیاسی پرسنالٹی کو آگے جا کے اپنی حکمرانی کا اختیار دینا ہے. اور اس پورا پروسیس جس کو ہم کیمپیننگ کہتے ہیں، الیکشننگ کہتے ہیں، اس کا جو ہے یہ بھی الیکشن کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، کیا الیکشن کمیشن کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس اور پارٹیز کے تحفظات دور کر سکتا ہے؟ یہ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیے یہ بات اب جب یہ کیس چل رہا تھا جس میں الیکشن کی تاریخ دی گئی، اس میں کہا گیا تو وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ اگر کسی کو شکایت ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس جائیں. وہاں نہیں سنوائی ہوتی تو عدالتیں بیٹھی ہیں، اور عدالتوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جب وہ آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین میں پھر فری فیئر کو بھی یہ تو آئینی بات ہوگی. اب سیاسی جواب کتنا مشکل کام ہے اس سچویشن میں الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا؟ دیکھیے مشکل کام تو یہی ہے کہ اگر وہ آئین سامنے رکھ لے تو کوئی مشکل کام نہیں. لیکن اگر وہ آئین کو بند کر کے، جیسے انہوں نے ماضی میں ہم نے دیکھا، سائٹ پہ رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں جانا، ہمیں تاریخ نہیں دینی، تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ جی آپ نے کہا کہ آج کی تاریخ میں عمران خان اور نواز شریف دونوں کانوکٹ ہیں، یہی کہا نا آپ نے؟ جی کانوکٹ ہیں اور دونوں ایک ہی سٹیٹس میں ہیں. لیکن صرف اس پوزیشن میں کہوں نواز شریف کے ساتھ تو نااہلی بھی جڑی ہے نا سر، تاحیات. اور میاں صاحب جو ان سے ہیں وہ تاحیات نااہل بھی ہیں. اب عمران خان جو ان سے ہیں وہ توشہ خانہ میں ہیں جس کا کیس لگا ہوا ہے. میاں صاحب کی اپیل بھی پینڈنگ ہے، اسی عدالت میں ہے. اور عدالتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اپیلیں اپنے میرٹس پہ ڈیسائیڈ کر دینی چاہیے، کیونکہ ان دونوں کو اگر ان کے خلاف کیس نہیں بنتا تو ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطلب یہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہی ہے کہ دونوں باہر آئیں. لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہمیں یہ نظر آیا کہ عمران خان صاحب کی سزا تو 3 سال ہے لیکن وہ ابھی بھی جیل کے اندر ہیں. لیکن میاں صاحب کی 10 سال کی سزا ہے، 7 سال کی دوسرے کیس میں سزا ہے، لیکن وہ بیل پہ اور ایبسکانڈر ہونے کے باوجود باہر وہ مینار پاکستان پہ جلسے بھی کر رہے ہیں. تو یہ فرق ضرور سامنے آ رہا ہے. ایک اور کر دیں جلدی سے، تاحیات نااہلی والا. تاحیات نااہلی کورٹ میں جانا کہ نہیں جانا بس ڈیسائیڈ ہو گیا الیکشن ایکٹ. دیکھیے الیکشن ایکٹ نے جو کہا ہے یہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ جائے گا اور وہیں سے اس کا ورڈکٹ آئے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹ میں ترمیم کے بعد تو 5 سال ہو گیا نا، ڈیسائیڈ ہو گیا نا سر. جی بالکل، یہی ایکٹ میں ہی ترمیم آئی تھی کہ جس میں سیکشن 57 میں صدر کو رائٹ دیا، اس کو الیکشن کمیشن کو رائٹ دیا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا آئین اس سے اوپر ہے. تو اب آئین کی جو آرٹیکل 62(1)(f) کی کنوٹیشن ایک 5 ممبر کے جج نے کی، بینچ نے کی ہوئی ہے، وہ کہا ہے کہ تاحیات ہے. نواز شریف کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا اس معاملے میں. بالکل، نواز شریف نہیں جائیں گے تو اپوننٹ پارٹی جائے گی.